الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کی مہربانیوں سے، اس کے فضل و کرم سے سورۃ فاطر کی 41 نمبر آیت اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان علیما غفورا۔ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ اپنی عظمت، اپنی رحمتوں اور اپنی مہربانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کی ہر آیت بکھرے ہوئے موتی ہیں، حضرت انسان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اللہ پاک نے اشارہ کیا ہے اس کائنات کی طرف کہ اے انسان، اگر تجھے فرصت ہو اپنی بوڑھی بٹکی اس پل بھر کی زندگی میں، تو میری اس ثنائی کو دیکھ، میری کبریائی کی طرف نگاہ کر۔ اس کرۂ ارض میں زمین و آسمان کس طرح تیر رہے ہیں، اور اس کے اندر مخلوقات کے لشکر کس طرح میں نے سمو اور پرو کے رکھ دی۔ اگر تو آسمان کی طرف نگاہ کر، ان کی وسعتوں اور رفتوں کو دیکھ، ان کی عظمتوں کو دیکھ، اس کے اندر کی مخلوق کو دیکھ، اس سورج چاند ستاروں ہواؤں اور فضاؤں کو دیکھ، ان سیاروں اور کہکشاؤں کو دیکھ، کسی سہارے بغیر کس طرح میری اطاعت پہ معمور ہے اور رواں دواں ہے۔ زمین کے کنارے سے تخت ثری تک جو میرے اسرار اور رموز میں نے پرو کر رکھ دی، ہر ایک چیز میری اطاعتوں میں ڈال دی۔ کائنات کھلی کتاب ہے حضرت انسان کے لیے، کھلی درسگاہ ہے۔ اللہ پاک کے پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں اور اس کی کتابوں کی طرز حیات اور حیات طیبہ کا ساری کائنات مظہر ہے ان رنگینیوں کی۔ کائنات کا سارا حسن کائنات کے خالق اور مالک کی اطاعت کے اندر ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، میری اس کائنات کی اطاعت کے حسن کو دیکھ، اس کی رعنائیوں کو دیکھ۔ ہر ایک اپنے راستوں پہ چل رہی ہے، اپنی ترتیبوں پہ چل رہی ہے، اپنے مزاجوں میں چل رہی ہے، اپنے ذائقوں میں چل رہی ہے، اپنی رتوں اور موسموں میں چل رہی ہے۔
اپنے زینوں اور کرینوں اور سفینوں میں اطاعت کا حق ادا کر رہی ہے، اور ساری مخلوق میں نے تیری خدمت پر مامور کر رکھی ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ حضرت انسان، جس کے لیے اللہ جل شان نے اتنی حسین کائنات تخلیق کی، وہ خود اپنے رب کی عظمت کو بھول گیا۔ کتنا پیار محبت پرو کے رکھ دیا اللہ پاک نے۔ اس کائنات کی درسگاہ کو ذرا جھانک کر دے، نہ کوئی کسی سے ٹکراتا ہے، نہ کوئی کسی سے چھینتا ہے۔ افق سے نکلتے ہوئے سورج کو دیکھ کبھی سمندروں اور دریاؤں نے ان کا راستہ روکا ہے؟ ہر چیز اطاعت میں ڈل چکی ہے، اور ساری اطاعت کا حسن اے حضرت انسان تیری خدمت پہ معمور کر دیا میں نے، اور جو تجھے میں نے کائنات دی تھی وہ اس کائنات سے زیادہ حسین کائنات ہے۔ تجھے میں نے اپنے اجمال حسن کی تجلی سے روح عطا کی، قلب عطا کی۔ باقی کسی مخلوق کو یہ چیز میں نے نہیں عطا کی۔ اتنا سرکش اور اتنا باغی ہوا حضرت انسان کہ اپنے اندر کی کائنات کے ہر ذرے میں ڈاکوؤں، چوروں اور قذابوں کو وہاں پہ ڈیرے اور بسیرے بنا دی۔ اتنا فتنہ اور فساد ڈال دیا، کائنات چیخ چیخ کے تجھے پکار رہی ہے کہ جب میں اپنے رب کی اطاعتوں میں ڈلتی ہوں تو ساری میری نعمتیں تیرے لیے، اور جب تو رب کا باغی ہوتا ہے اس فتنے اور فساد کے زہر سے میرے سارے حسن کو تو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جب میں اللہ کا باغی ہوا، نافرمان ہوا، اس کی عظمت سے منہ موڑا، اپنے نفس کی خواہش اور اس بت خانے کی پرستش شروع کی۔ کائنات تو اپنے رب کی پرستش کر رہی ہے نا، تو میرے اندر قیامت کا زلزلہ برپا ہوا۔ میں فتنہ فساد، مصیبتوں، دکھوں، تکلیفوں اور وحشتوں کا شکار ہو گیا۔ میں نے جہاد اکبر سے منہ موڑ لیا۔ اگر تو کوئی جھڑ دکھاتا تو اس نتی مخلوق پر تو کیوں ظلم ڈاتا ہے؟ کیوں فتنے فساد پتا کرتا ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے در میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں، اپنی قوم میں اتنی زہر تو نے بھر دی ہے۔ پیار اور محبت سے ڈوبی ہوئی یہ داستان دکھوں سے سسکنیاں شروع کر دی۔ یہ تیرے اندر کا زہر تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنگل میں گیدڑ کے بچہ بھی اگر گیدڑ چڑیا کے بچے کو کھا جائے
وہ بھی شیطان کا شہر، وہ بھی انسان کا شہر ہے۔ اگر سمندروں میں مچھلی بھی بیمار ہو جائے تو وہ بھی حضرت انسان کے سینے کی تپش سے ہوتی ہے۔ کتنی سادہ اور کتنی حسین طرز حیات تھی جو نبی علیہ السلام کے سینہ پر نور سے مجھے نصیب ہوئی تھی۔ خطا کار سے درگزر کرنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یہ میں نے کیا شر پھیلا دی ہے، کیا تفرقہ بازی کر دی میں نے اپنے اندر کی جو کائنات تھی اس میں ظلم ڈال دیا۔ اس ٹکراؤ کے زلزلے میں اللہ کی یہ کائنات پریشان کر کے رکھ، میں نے اپنے رب کی عظمت کو ٹھکرایا، اپنی حرص و حواس میں ڈوبا، اپنی شہوت میں ڈوبا، کسی مخلوق پہ رحم نہ کیا، اپنے آپ پہ بھی رحم نہ کیا۔ کاش جدھر تو رہتا بستا ہے اس خطے اور اس دھرتی کو تو امن دے دیتا۔ تیرے اندر سے جو اللہ تعالیٰ نے سکون اٹھا لیا تو تیرے اس فتنے اور شر کی وجہ سے کہ وہ جو راستے خدا کے پیغمبروں نے ہمیں بتائے تھے ان راستوں کو چھوڑ کے تو دکھ دینے والے وحشت بھرے راستوں پہ چل نکلا۔ ہر ایک پہ احسان دھرتا ہے۔ کبھی یہ تو سوچ لیتا کہ یہ توانائیاں، یہ رنگینیاں تجھے دی کس نے؟ کیا تیری یہ ذاتی تھی؟ کیا یہ جاگیر تیری ذاتی ہے؟ تو نے عدل نہیں کیا، تو نے اس وطن عزیز کی دھرتی کو دکھوں میں ڈال دیا۔ کاش کہ تو خلق خدا پہ رحم کرتا، تو عمل کا دائی تھا، تو خیر کا دائی تھا، تیری شناخت تھی، سلامتیوں کی تھی۔ جب تو نے اپنے رب کی معرفت، اس کی آشنائی اور اس کی عظمت کو ٹھکرایا، جب تو اس بت خانے کی پرستش کرنا شروع کر دی، تیرے کردار نے ہستی بستی کائنات کو، اے انسان بہت پریشان کر دیا، لوٹ کے گھر کو آ جا۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ میں نے یہ کائنات بنا سوار کے تیرے حوالے کی۔ تو کائنات کے لیے نہیں تھا، کائنات تیرے لیے تھی۔ تو اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ تو ایک شہزادہ تھا، تیرے سر پہ تاج تھا۔
تو کس گندی دنیا اور غلاستوں میں جا گیا. کائنات تیرے لیے راہ ہدایت تھی. یہ پتا پتا بوٹا بوٹا ذرا ذرا جو رب نے سجایا جو رنگینیاں بھئی. کھلی ہواؤں اور فضاؤں میں اور ٹھنڈے نیلے پانیوں میں تو تیر رہا تھا. نفس کی خواہش کے لیے اور اللہ کے اس لعنتی ابلیس کے مشورے کے لیے تو نے ساری رنگینیوں کو برباد کر کے رکھ. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے چار. وہ کہاں گئے وہ لوگ, کدھر گئی وہ بستیاں, وہ خیر و امن کے گل و گلشن کو تو نے اجاڑ کے رکھ دیا. اب تو یہ ہے کہ تیری ہر نگاہ کے اندر, تیرے ہر اٹھتے ہوئے قدم کے اندر امن اور خیر اور سلامتیاں ٹپکتی. تو نے کیا کیا؟ سکھ چین کی دنیا کو آؤ فغاں اور سسکیوں میں بدل دیا. آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ جل فرما رہے ہیں کہ میری اس عظمت کو دیکھ, کس قدر عظیم کائنات جس کے اسرار و رموز میں جانتا ہوں, پل پل تیری خدمت پر معمور ہے. تو ثابت نہیں کر سکتا کہ میری کائنات کے ایک ذرے نے بھی میری نافرمانی کی. اگر شیر گوشت کھاتا ہے تو وہ گھاس کبھی نہیں کھائے گا, اور بکری گھاس کھاتی ہے تو وہ گوشت کبھی نہیں کھائے گی. یہ وہ روانیاں تھی, یہ وہ حسین ترتیبیں تھی, یہ وہ زینے اور کرینے تھے, یہ وہ ذائقے اور مزاج تھے جس نے کائنات کے حسن کو بکھیر کر تیری خدمت پر معمور کیا تھا. تو نے ہر نعمت کی ناشکری کی. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكْهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ. میرا سورج اور چاند تو کبھی نہیں ٹکرایا, نہ زمین آسمان ٹکرائی ہے. یہ تو حسین راستوں پہ ازل سے رواں دواں ہے. میرے سمندر ایسے ہی بہہ رہے ہیں, میرے فلک پہاڑ پوش تجھے ایسی نعمتیں عطا کر رہے ہیں. تیرے اندر کی بدبختی نے, جو تو نے اپنے خالق اور مالک کو چھوڑ کے امیدیں مخلوق پہ لگا دی, یہ زلزلے تو تیرے اندر سے نکلے. یہ تاریکیاں اور وحشتیں جس نے ساری کائنات کو بے رونق کر کے رکھ دیا. اپنے سینے کو بھی بے نور اور بے رونق کیا, اپنے گھر کو بھی, اپنے ماں باپ اور اولاد کو بھی, اپنے ملے گلی کو بھی.
اپنے شہر کو بھی، اپنے وطن عزیز کی دھرتی پر یہ کیا کر دیا تو؟ اے دو گھڑی کے مسافر، تجھے تو خیر و امن کے لیے اور سلامتیوں کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ تیرے وجود کے ہر سیل اور ہر ذرے سے اللہ کے انوار و تجلیات ظہور ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے، اس کے فضل اور کرم سے تو آراستہ تھا۔ تو نے اپنے جسم میں آگ بھر دی۔ یہ کیا چھینا چھپٹی ہے؟ تیرے دسترخوان پہ تو تیرے لیے تیرے رب نے نعمتوں کے سمندر بہا دیے۔ کاش کہ تو اپنی جائے مستقر پہ کھڑا ہوتا۔ تو نے تو لوٹنا شروع کر دیا، تو نے چھیننا شروع کر دیا۔ مجھے تو اللہ نے تخلیق کیا تھا پیاسے کو سیراب کرنے کے لیے، بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے، گرتے ہوئے کو تھام لینے کے لیے۔ تیری جو حقیقت تھی اس پر ساری کائنات نازاں تھی۔ تو نے تو منہ سے نوالے چھیننے شروع کر دی۔ اللہ جل شان ہو کی برستی ہوئی اس گنگور گٹا جو رب کی رحمتیں اور نعمتیں تجھ پہ برس رہی، ان کو تو نے ٹھکرا دیا۔ حیوانوں کی چال اپنائی، تیری چال اپنائی، تو درندگی میں جا گرا، تو رب کی عظمت کو بھول گیا۔ ولا انزالہ تھا، یہاں تو کوئی لرزہ نہیں تھا۔ اگر یہ میرے زمین آسمان اور پہاڑ ٹکرائیں تو پھر تو قیامت تھی۔ یہ تو سارے کی ساری مخلوق تجھ میں وارے وارے ہو رہی ہے۔ کوئی تیرے لیے دعائیں، کوئی تیرے لیے شفائیں، کوئی تیرے لیے ہوائیں، کوئی تیرے لیے صدائیں، اور تو کیا کر رہا ہے؟ لوٹ کے گھر کو آ جا۔ اللہ کا وعدہ ہے، جب بھی کوئی انسان اولاد آدم میں سے تھکا ہارا، دکھ کا مارا ہوا میری چوکھٹ پہ آتا ہے، میری رحمتیں اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انہو کان علیم غفورا۔ بردباریاں کیا ہے؟ میری شائستگیاں، میری مٹھاس، میری قربتوں کے ٹھنڈے جھولے، رب تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ان وحشتوں کی طرف، ان درندیوں کی طرف نہ جا انسان، یہ تجھے چیر پھاڑ دے گی، تیرا حلیہ بگاڑ دے گی، کوئی تیری مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ جس خالق نے تجھے اتنا حسین بنایا اور اتنی حسین کائنات تجھے عطا کی،
انہیں حسین راستوں کی طرف لوٹا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انہو کان علیما غفورا، اپنے رب کی شفقتوں، مہربانیوں اور رحمتوں کے ٹھنڈے جھولے میں جو پہنچ گیا اس کو سکھ کی جان کی سکھ چین کی دنیا بھی نصیب ہوئی اور اسے زندہ جاوید بھی کر دیا گیا۔ اللہ سے دعا ہے بار اللہ امن نصیب فرمانا، خیر نصیب فرمانا، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمانا۔ بار اللہ اس گھر کو، ہمارے وطنی عزیز کی دھرتی کو کسی پریشانی سے بچا لے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما۔ اللہ خیر اور امن کی ہوائیں چلا۔ بار اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔